تیسری طاقت قوہ ادراک. یہ بہت ہی طاقتور ترین قوہ ہے جو اللہ نے انسان کو دیا. قوہ ادراک یعنی فکر کی طاقت. قوہ ادراک یعنی وہم کی طاقت. اگر یہ قوہ ادراک حد سے زیادہ آگے نکل جائے تو بھی نقصان، اس کو جربزہ بولتے ہیں. کم ہو جائے اسے حمق بولتے ہیں، حماقت. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. لیکن اگر یہ فکر میاں نرو رہے، مثال دے کے سمجھاؤں گا. پہلے جو ویسٹرن ورلڈ ہے، کرسچنز ہیں، وہ یا افراط میں رہے ہیں ہمیشہ یا تفریط میں رہے. بہت 18ویں صدی میں آپ چلے جائیں تو کہتے تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی لہٰذا ہم شادی نہیں کریں گے. مطلب شہوت کا کمپلیٹلی انکار. جب آپ اللہ کی میتھمیٹک کے حساب سے نہیں چلو گے نا تو معاشرے میں تباہی پیدا ہو جاتی ہے. یہ کیوں LGBT، مرد کا مرد سے نکاح، عورت کا عورت سے، یہ کیوں ان چیزیں ان کے معاشرے میں زیادہ جنم لے رہے ہیں؟ کیونکہ جب شہوت کا انکار کیا تو ان کے کلیسا میں، ان کے چرچز میں جتنے ان کے پادری تھے وہ ہم جنس بن گئے. لواط کے کیسز ان کے زیادہ آنے لگے. جو بچے وہاں پڑھتے تھے ان کے ساتھ بدکاری کے کیسز سینکڑوں کی تعداد میں رپورٹ ہوئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک فطری چیز کو روکا، اسٹاپ کیا، خلاف عقل. یہی کام بدھسٹ نے کیا، بودا کے ماننے والوں نے. شادی نہیں کرنی. شادی کا جب انکار کیا، آج سب سے زیادہ بے دین معاشرہ جو دین کو لائق نہیں کرتا، سیکولر بن چکے ہیں، وہ کرسچن سوسائٹی ہے. کیوں؟ فطرت کا انکار کیا نا. فطرت کا انکار کرو گے تو لوگ دین گریز بنتے ہیں، دین سے بھاگ جاتے ہیں. ایک تو شہوت کا انکار، دوسرا انہوں نے غضب کا انکار کیا، غصے کا. پہلے وہ کہتے تھے اگر کوئی، وہ گاندھی والی پالیسی، کوئی ایک تھپڑ مارے اگلا گال آگے کر دو. یہی پالیسی بدھسٹ کی ہے. مارنا نہیں، خون نہیں بہانا، چاہے قتل ہو جاؤ، مر جاؤ، اپنے دفاع کے لیے تلوار نہیں اٹھانی. غضب کا بھی یوز ختم کر دیا انہوں نے. تیسرا تھا ادراک، فکر. بڑے بڑے فلسفر، بڑے بڑے سائنسدان ان میں بنے. گیلیلیو مشہور ہے، اس نے کہا زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، کہ خبردار اگر یہ بولا ہے تیرا سر قلم کر دیا جائے گا. اور کئی سیاستدان انہوں نے کیا کیے؟ قتل بھی کر دیے. بڑے بڑے چپ ہو گئے. ایک وقت ان کا وہ گزرا، شہوت کا انکار، غضب کا انکار، ادراک کا انکار، فکر کا انکار. سوچنے نہیں دیتے تھے. اور یہی سوچ آپ دیکھتے ہیں بعض شیعہ مخالف گروہوں میں پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی بچہ سوال کرے، نہیں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑنا، تاریخ کے سبجیکٹ میں نہیں جانا، یہ چیز نہیں پڑھنا، یہ چیز نہیں بولنا، شیعوں کی مجلسوں میں نہیں جانا، شیعہ سے نہیں ملنا. ہاں، یعنی روکنا روکنا روکنا. اور جتنا روکتے ہیں، فطرت انسان ہے، اتنا آگے بڑھتا ہے. یہی پاکستان کا حال دیکھیے. وہ جتنا ایک بندے کو دبا رہے ہیں، بندہ اتنا ابھرتا جا رہا ہے. اگر آپ اپنے حال پہ چھوڑ دو، ساری چیزیں کیا ہو جائیں؟ صحیح ہو جائیں. فطرت انسان ہے. آپ ایک بچے کو بولو گے نا بیٹا بڑا خطرناک جگہ وہاں جانا نہیں، وہ تجسس پیدا ہوگا، وہ بار بار اسی چیز کی طرف آگے. فطرت انسان ہے. آپ روکو گے، انسان رکنے کا نام نہیں لیتا. پہلے اسلام کہتا تھا آگے آؤ، مسیح آگے نہیں آتے تھے. اب اتنے آگے نکل گئے، ہم کہتے ہیں پیچھے آؤ، کوئی پیچھے نہیں آتا. شہوت انتہا، غضب انتہا، ادراک انتہا پر. کوئی بھی فلم اٹھا لیں آپ ہالی ووڈ کی، شہوت سے بھری ہوئی، اور یعنی ننگا پن، فحاشی عروج پر، شہوت عروج پر. اور ان غلاظتوں تک جا کر پہنچے ہیں جہاں تک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. شہوت کے اس مقام پہ جا کے وہ پہنچے ہیں کہ انسان کو گھن آتی ہے ان لوگوں سے. غضب میں اتنے آگے نکل گئے ہیں یہ لوگ کہ ہر فلم میں قتل، غارت، مار دھاڑ، کٹائی. اتنے غضب میں آگے نکل گئے کہ ایک بٹن دباتے ہی، ایٹم بم پھینکتے ہی
65,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے. یہ وہ انسان ہے جو عقل سے آری ہے. یہ وہ انسان ہے جو غصے میں اتنا آگے نکل جاتا ہے. آج تک کوئی شیر بھی دیکھا ہے وہ اس طرح چیرے پھاڑے؟ ایک ہرن مارے گا، 2 ہرن مارے گا، پیٹ بھر جاتا ہے، چپ کر کے شیر بھی بیٹھ جاتا ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ حیوان ہے نہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہے. شیر ایک ہرن کھاتا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. ایک بٹن 1 سیکنڈ لگاتا ہے ایٹم بم کو پھینکنے میں. 65,000 پیپل مر گئے. دوسرا ایٹم بم پھینکا، 95,000 لوگ مر گئے. صدام نے 1992 میں 5 لاکھ شیعہ عراق میں قتل کیے. 5 لاکھ. ایران عراق کی جنگ میں 2,20,000 شیعہ قتل کیے. یہ وہ انسان ہے جب اپنے غضب پہ کنٹرول نہیں کرتا. آج فلموں میں دیکھیں گے شہوت انتہا پر، غضب، قتل، غارت، گولیاں انتہا پر، قوے ادراک بھی انتہا پر ہے. اس قدر فکر کو آگے لے گئے ہیں، اس قدر امیجنیشن، قوہ ادراک اور تصور کو آگے لے گئے کہ فلم میں آپ دیکھتے ہیں زمین سے بھی جانور نکل رہے ہیں، آسمان سے بھی. یہ ساری فلمیں کیسے بنتی ہیں؟ قوہ ادراک سے. اب اس نہج پہ پہنچے، کہتے ہیں فکر انسانی کو وحی کی ضرورت نہیں ہے، فکر انسانی کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے، فکر انسانی کو خدا کی ضرورت نہیں ہے. ہم جہاں چاہیں اپنی فکر کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں. اسلام کہتا ہے نہیں، فکر بھی وہاں تک جا سکتی ہے جہاں تک اس کی طاقت ہے. حد سے زیادہ جاؤ گے پاگل ہو جاؤ گے. دن رات فرماتے ہیں ذات خدا میں سوچو گے پاگل ہو جاؤ گے. تم ذات خدا کو سوچ نہیں سکتے، ذات خدا کو اپنی فکر میں جمع نہیں کر سکتے. تو فکر نے بھی کہیں نہ کہیں وحی پروردگار عالم کی مدد لینی ہوتی ہے. فکر بتنہائی درجات کو، بلندیوں کو نہیں چھو سکتی جب تک یہ فکر کنیکٹڈ نہ ہو وحی پروردگار عالم سے. تو فکر کو قرآن سے ہم نے منسلک کرنا ہے، اور یہ قرآن گائیڈنس دے گا کہ ہم نے فکر کی پرواز کو کہاں تک لے جانا ہے، غصے کو کہاں تک لے جانا ہے، شہوتوں کو کہاں تک لے جانا ہے، شکم پرستی کو کہاں تک لے جانا ہے، اپنے اعضاء کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. کیونکہ کنٹرول کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ عقل کی ہے.